علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. 20 جنوری 17 اگست بروز یکشنبہ یہ سیشن بریلی سے مین ڈرائنگ روم سے ہو رہا ہے. آپ لوگ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سیشن سننے والوں، ای میلز کرنے والوں، سلسلے میں داخل ہونے والوں کی جانب سے سلام قبول فرمائیں اور دعا کی عرض ہے. اللہ سب کو اچھا رکھے. What is the meaning and explanation of takabbur? If someone is a Sunni and believes himself to be sinful, but if someone is a Sunni and believes himself to be sinful, but is still superior than a Badmazhab, who apparently is very pious or a non-Muslim, will this be regarded as takabbur? Takabbur means proud. And the Sunni Sayyid Aqidah Muslim is better than a Badmazhab, than a biscuit, especially he is superior than an infidel and apostate, the murtad. In case someone considers himself superior than a mistake, he won't be considered as a mutakabbir. And what about an alim who believes himself to be superior than an illiterate person? An alim is indeed superior than an illiterate person. Nothing objection, no objection to this belief. Can you please explain why Sayyidina Abdul Muttalib named his sons Abdul Uzza, that i.e. Abu Lahab and Abd Manaf? یہ مناف ہے یا منات ہے؟ یہاں پہ مناف لکھا ہوا ہے. i.e. Abu Talib, one of the ancestors of the Prophet sallallahu ta'ala wasallam, was also called Abd Manaf. Note, Manaf and Uzza were names of idols. یہ مناف لکھا ہوا یہاں پہ فے سے. جی This question is repeated. Since I am unable to go over the books because of the eye problem, I can't confirm the said statement. I believe that it is not authentic.
اگر کسی صورت کی تکرار کر رہے ہوں جیسے ختم قادریہ شریف میں سورہ اخلاص تو کیا صرف ایک بار تسمیہ پڑھنا کافی ہے یا ہر بار سورت شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنا ہوگا؟ اسی ضمن میں اگر نفل نماز میں کسی سورت کی تکرار کے وقت تسمیہ کا کیا حکم ہوگا؟ پہلی بار کافی ہوگا یا بار بار تسمیہ پڑھنی ہوگی؟ تسمیہ بار بار پڑھنا چاہیے. اکیلا مقتدی مرد اگرچہ لڑکا ہو امام کے برابر داہنی جانب کھڑا ہو بائیں طرف یا پیچھے کھڑا ہونا مکروہ ہے. یہاں کراہت کی کون سی قسم مراد ہے؟ حدیث میں آیا کہ لا صلاۃ لمنفرد خلف الصف. صف کے پیچھے جو تنہا کھڑا ہو اس کی نماز نہیں، یعنی اس کی نماز قابل نہیں. اس لحاظ سے یہاں کراہت تحریمی ہونا چاہیے. جی. ایک صحیح العقیدہ سنی امام جو کہ مائک پر امامت کا قائل نہیں لیکن انتظامیہ اور مقتدیوں کے دباؤ میں آ کر اسپیکر لگانا پڑ رہا ہے، ایسی صورت میں اس امام کی اپنی اور مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی؟ اور اگر امام راضی نہ ہوا تو اسے امامت سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے؟ حضور رہنمائی فرمائیں. اس کی اپنی اور مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی جبکہ مقتدی لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اعتماد کر کے رکوع سجود نہ کرے بلکہ آواز امام سنے اور لاؤڈ اسپیکر کی آواز وہ نظر انداز کرے یا آگے کے مقتدیوں کو دیکھ کر کے پیچھے کے مقتدی کو سجود کرے. جی. میری بہن کی 2 ننند ہیں جن کی شادی ان کے والد نے 30 سال پہلے وہابی لڑکوں سے کر دی تھی، لیکن وہ دونوں بہنیں نیاز فاتحہ کرتی ہیں اور اب میری بھانجی کی شادی ہے اور میرے بہنوئی ان دونوں کو بلانا چاہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ان کو مت بلاؤ، لیکن ان کے گھر میں میری نہیں چلے گی. میری بہن کہتی ہے کہ ان دونوں کو بلا لوں گی، ان کے شوہر کو نہیں، تو ان کے شوہر کو برا لگے گا. حضور کیا کیا جائے؟ ان کو بلانا جائز نہیں ہے اس لیے کہ وہابی سے نکاح اصل درست نہیں ہے. وہ وہابی سے نکاح کر کے اور اس کے نکاح میں رہ کر کے نام کے نکاح میں رہ کر کے وہ سخت گنہگار بدکار مستجبرار ہے، ان سے وہابی کا حکم ہے. جی. سورہ انفال کی آیت 3 اور 4 الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. سوال یہ ہے کہ رزق کریم سے مراد کیا دنیا میں دیا جانے والا رزق ہے یا آخرت کا رزق ہے یا دونوں؟ دونوں کا احتمال ہے. جی. عربک اور اردو کے پیپر کی بے ادبی نہ ہو تو اس پیپر کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے طلب وغیرہ میں تالا وغیرہ میں ڈال سکتے ہیں، دفنا سکتے ہیں یا اسے جلا دینا کیسا ہوگا؟ جلا دینا نہیں چاہیے. اگر وہ بوسیدہ ہو گیا ہے
پڑھنے کا قابل نہیں رہا، تو دریا برد کر دے یا دفنا دے. What ulama say about keeping Quran or any other Islamic application in a mobile phone which also contains other photos, songs and videos, and also if the phone is kept inside pockets? پھر سے ریپیٹ کرو. It is allowed to save Quranic verses in the mobile and computers and CDs. It doesn't matter if it contains illegal items as photo etc. جی. بیڈ، میٹرس، رضائی، لحاف وغیرہ اگر ناپاک ہو جائے تو اسے پاک کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہے؟ یہ تو ان چیزوں کا نچوڑنا ممکن ہوتا، نچوڑ کر کے پر پانی بہائے اس طور پر کہ ہر طرح ہر بار نچوڑنے سے قطرے منقطع ہو جائے. 3 مرتبہ ایسا کرے، اور اگر نچوڑنا ممکن نہیں ہے تو 3 مرتبہ پانی بہا دے، یا بہتے پانی میں ان کو ڈال دے. تیز دھات بہتی 3 مرتبہ پانی بہا دے اور ہاتھ تو اتنی دیر چھوڑے کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، یا بہتے پانی میں کپڑا رات بھر رہ دے، اس میں دیکھ پاک ہو جائے گا. جی. میرے والد کی بیماری میں تقریباً 4,33,000 روپے خرچ ہوئے. اس میں سے 3 لاکھ روپے میرے بھائی کے انشورنس کمپنی نے دیے اور باقی تقریباً 1,33,000 روپے ہم نے پے کیے. اس بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا. اب میرے والد جس کمپنی میں کام کرتے تھے وہ بھی جو بیماری میں خرچہ ہوا ہے وہ پوری اماؤنٹ دینے کو تیار ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وہ پیسہ لینا جائز ہے، کیونکہ اس میں سے 3 لاکھ روپے انشورنس کمپنی نے دیے تھے، لیکن کمپنی یا تو پوری رقم 4,33,000 دے گی یا تو کچھ بھی نہیں. حضرت رہنمائی فرمائے اور میرے والد کے لیے دعائے مغفرت فرمائے. کمپنی سود دے رہی ہے تو لے سکتے ہیں. جی. آج کے دور میں درگزر کرنے کی خصلت ختم ہوتی جا رہی ہے. حضرت سے عرض ہے کہ اپنے مسلمان بھائی بہن رشتہ دار وغیرہ کے ساتھ افواہ و درگزر کرنے پر اور اس کی فضیلت پر کچھ ارشاد فرمائے. جزاک اللہ. درگزر کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے. حدیث اس سے بقصت ہے، یہ بہت آگے بیان نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا کہ معاف کرنا اختیار کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے درگزر کریں، اعراض کریں.
جی یہ حضور کی سنت ہے، اور حضور کی سنت پر مسلمانوں کو عمل کرنا ان کی فلاح و نجات کا ضامن ہے. یاد کھانا یقول فی رسول اللہ الاسوۃ الحسنہ، ہے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ سب کے ذات میں اچھی رہنمائی ہے. جی آج کل مساجد کے اندر چپل یا شوز رکھنے کے لیے باکسز رکھے جاتے ہیں، کیا وہاں چپل جوتے وغیرہ رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں. اگر بیوی شوہر کی نافرمان ہو اور اس کو بہت سمجھانے پر بھی شوہر سے اونچی آواز میں بات کرے اور شوہر کا حکم نہ مانے تو شوہر اس بنا پر اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے؟ اختیار ہے، دے سکتا ہے. The earth does not consume any Sayyid's body because they are amongst the children of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Is this thinking correct? Hazrat may answer in Urdu. Jazakallah. That I can't confirm this statement. جی اگر کوئی مسجد کا امام کھلے عام اپنے آپ کو صلح کلی کہے تو اس پر کیا حکم ہے، اور مسجد کے ممبر اس پر توجہ نہ دیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ اپنے آپ کو صلح کلی کہتا ہے تو صلح کلی ہے. ممبروں کو لازم ہے کہ اس کو امامت سے معزول کرے، ورنہ وہ بھی سخت گنہگار ہوں گے. جی I wanted to verify a hadith that says on the day of Qiyamah when the sun will be very hot, then Allah will order Jibreel alayhi salam to take a bowl to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Then take a bowl. Ji bowl. Then Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam will ask what this is, and Jibreel alayhi salam will reply that this is the tears your ummah had shed in the fear of Allah, in regret and repentance. Then Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam will sprinkle this tears, sprinkle these tears onto the sun with his blessed fingers, and the sun will cool down. Is this hadith verifiable? And if so, then I request Hazrat to please quote or summarize this hadith for us. مضمون کی حدیث یاد آتی ہے، لیکن پورا مضمون مستحضر نہیں ہے. How is it to be a professional boxer, fighter and earn money from it? یہ وہ نعیم ہے. جی ایک سنی لڑکی نے ایک شیعہ سے نکاح کر لیا، اب اس کی چھوٹی بہن جو کہ سنی صحیح العقیدہ ہو اس سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ اس سے نکاح جائز ہے. عید الاضحیٰ پر اگر کسی دیوبندی اور وہابی کے گھر سے گوشت آئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کو لینا جائز نہیں ہے. جی اور وہ گوشت مثل مردار حرام ہے. جی
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ایسا عقیدہ رکھنا یا ایسا کہنا کیسا ہے؟ یہ کفر ہے. جو کافر ہے اس کو کافر جاننا اور کافر کہنا. ان کا طرف اس کا حکم بتانا کہ یہ کافر ہے، یہ مقتضی ایمان ہے. جو کافر کو کافر نہ جانے وہ خود اسی کی طرح کا کافر ہے. زید کہتا ہے کہ بغیر داڑھی والے مسلمان شخص کا ذبح کیا ہوا جانور کھانا حرام ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ بے نمازی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھانا بھی حرام ہے. زید کے اس قول کے بارے میں کیا حکم ہے؟ زید کی دونوں باتیں غلط ہیں. داڑھی منڈا شابت اعمال سے فاسق مولد ہے، گناہگار ہے، لیکن مرتد نہیں ہے، اسلامی خارج نہیں ہے. اگر وہ سنی سے یقین آئے تو اس کا ذبح جائز ہے، جبکہ بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرے. اور بے نمازی کا کھانا تیار کیا وہ بھی جائز ہے. دونوں باتیں زید کی غلط ہیں. جی، زید مسجد کا امام ہے، اس کی بیوی ہندا بیوٹی پارلر کا کام کرتی ہے جس میں ہر طرح کی لیڈیز آتی ہیں، اچھی بری، مسلم غیر مسلم، اور ہندا ان کا میک اپ کرتی ہے. لہذا مطلوب امر یہ ہے کہ کیا زید کو مسجد کا امام بنانا درست ہے؟ زید اگر اپنی بیوی کو بقدر قدرت اس کے غلط افعال سے روکتا ہے اور منع کرتا ہے تو زید پر الزام نہیں. اور اگر وہ منع نہیں کرتا اور اس کے افعال سے جاتی ہے اور یہ امر ثابت و مشتہر ہے تو فاسق مولد ہے، اس کو امام بنانا گناہ ہے. جی، میرے ایک رشتہ دار سے کچھ بحث ہو رہی تھی جو دین کا کم علم رکھتا ہے. اس نے سڈنلی کہا کہ سائنس کے سامنے قدرت کیا چیز ہے، معاذ اللہ. میں نے بحث بند کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ اس پہ کیا حکم ہے جو یہ الفاظ زبان سے نکالے؟ اگر میں اسے مسلمان سمجھتا ہوں کیونکہ سڈنلی کہا اور کم علم رکھتا تھا تو مجھ پہ کیا حکم ہے؟ اس نے کفر بکا اور کفر بکنا جہالت کی وجہ سے ہو یا غفلت سے ہو یا کسی طور پر ہو، جب اس نے اپنی زبان سے کفر نکالا بے جبر و اکراہ تو وہ کافر ہو گیا. اس کو کافر جاننا ضروری ہے اور اس پر توبہ تجدید ایمان لازم ہے. جب تک وہ توبہ تجدید ایمان نہ کرے اس سے تعلق رکھنا جائز نہیں. جی، کیا انبیاء اور اولیاء کی ارواح قبل از حشر جنت میں ہیں یا عالم برزخ میں ہیں؟ برزخ میں ہے. جی، پھر کچھ حفاظ حضرات یہ عمل کرتے ہیں کہ جوتے میں 4 فرشتوں کے نام لکھ کر اس میں جس آدمی پر شک ہوتا ہے اس کا نام لکھ کر سورہ یاسین پڑھتے ہیں. کیا یہ عمل صحیح ہے؟ یہ عمل صحیح نہیں معلوم ہوتا.
جی کیا قادریوں کو قبر میں غوث اعظم کی زیارت ہوگی؟ ایسی کوئی روایت ہے؟ روایت اس سلسلے میں نظر سے نہیں گزری، بلکہ اولیاء کرام فدان نظام غوث اعظم کا مرتبہ بہت بڑا ہے، اپنے مریدوں کی دستگیری کرتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ بہت سے مریدوں کے قبر میں سماعت کے وقت بعض علماء وغیرہ ان کی مدد کے لیے آئے۔ امام راشد الروحانی کے بارے میں شرح صدور میں ذکر ہے، امام شریف نے ذکر کیا ہے کہ جب ان کا امتحان ہوا، فرشتوں نے استعمال کیا، تو ان کے شیخ انہوں نے کہا کیا اس شخص ایسے شخص کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے کہ ساری عمر دین کی خدمت کی، اور کہا کہ ہٹو اس کے پاس سے، اس قسم کے روایات بہت ہیں۔ جی اعمال جنت میں جانے یا نہ جانے کی وجہ سے ہے یا نہیں؟ اعمال جنت میں جانے یا نہ جانے کی وجہ ہے یا نہیں، یا صرف وسیلہ ہی کام آئے گا؟ بہت سے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ سنی تو صرف وسیلہ ہی ڈھونڈتے ہیں، نماز روزے وغیرہ تو کرتے ہی نہیں، ان کا کیا جواب دیا جائے؟ وسیلہ اولیاء کرام کا، انبیاء اعظام کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ یہ ذریعہ نجات ہے، اور عمل بے شک وسیلہ ہے، لیکن عمل کا وسیلہ ہونا اس پر موقوف ہے کہ وہ موافق سنت ہو، اور پھر اللہ کو یہاں مقبول ہو۔ اور سنت کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تبارک و تعالی کے دین میں طریقہ مرضیہ کو، اب پھر اسی عمل میں اولیاء کرام اور صالحین نیک بندو کے طریقے کا دخل ہو گیا کہ جب تک ان کے طریقے پر نہیں ہوگا عمل نہیں ہوگا، تو عمل کے لیے بھی انہی کا طریقہ، انہی کا وسیلہ ضروری ہے۔ فاطمہ ابرار وائف آف ابرار خان رضوی، محمد فیصل خان، محمد یاسین پاشا، امینہ فاطمہ یا آمنہ فاطمہ، محمد یاسین چوہان باسنی، محمد چوہان باسنی، امنہ بانو چوہان باسنی، مدنی بانو چوہان باسنی، ہینا کوثر، مدیحہ بنت زاہد رضا، غلام مصطفیٰ شیخ، شہناز بانو غلام مصطفیٰ شیخ، سلمہ بانو غلام مصطفیٰ شیخ، توقیر غلام مصطفیٰ شیخ، کھوسی غلام مصطفیٰ شیخ، محمد اویس یاسین غزالہ، محمد توحید عالم، والد محمد یوسف انصاری، محمد شاہ نواز عالم، والد پیر محمد منیر احمد شاہین، ڈاٹر آف بی ابراہیم، ابراہیم صاحب، صناف بی قاسم صاحب، نسیمہ وائف آف بی ابراہیم صاحب، امرین ڈاٹر آف بی ابراہیم صاحب،
ضمیر son of B ابراہیم صاحب, ابو سفیان son of B محمد رفیق, محمد مصدق شیخ, جاوید افضل, سمرن بہیدان, سراج بھائی, شیخ سراج, شیخ یاسمین, شیخ محمد سیف, شیخ محمد زید, شیخ محمد فیض, شیخ محمد ارکان, فیروز خان, عائشہ خان, عرفان احمد, امبر الطاف. ان سب کو داخلے سلسلہ کر دیں. میں نے ان سب کو اعلیٰ برکت داخل سلسلہ عادی برکات اور دیکھا. اللہ تعالیٰ برکات پہ قائم رکھا. آمین. تجدید بیت کے لیے محمد رضا احمد, محمد عرفان رضوی اور احمد رضا شبیر خاکو. ان سب کو دوبارہ بیعت کیا جاتا ہے. جی. پھر ابو نے انتقال سے پہلے میری سوتیلی والدہ کو زیادہ پراپرٹی دی ہے. انتقال سے پہلے کوئی وظیفہ عطا ہو وہ مجھے اور میری والدہ کو اس میں سے کچھ دے دے. شمیر محمد. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. جی, حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. مذہب پر استقامت کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں. عرفہ فاطمہ. درود شریف کا ذکر ہے. جی, درود شریف کی کثرت کریں. حسد سے چھٹکارے کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں. سورہ فاتحہ پڑھیں. جی, سورہ فاتحہ پڑھیں. قرضے سے نجات اور روزی میں اضافے اور برکت کے لیے دعا اور پڑھنے کو بتائیں. مہویش. جی, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. یہ دعا پڑھتے رہیں. میری عمر 25 سال کی ہو چکی ہے. میں اب دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس بارے میں ہمارے پیر و مرشد سے مشورہ چاہتا ہوں. دینی تعلیم حاصل کریں. جی, دینی تعلیم حاصل کر لیں. قرض ادا ہو جائے اور جاب مل جانے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. محمد اویس یاسین. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جی, حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے رہیں. میرے پیٹ میں انفیکشن ہو گیا ہے اور دوا کچھ اثر نہیں کر رہا ہے. آپ سے عرض ہے دعا فرمائیں اور کچھ وظائف عطا فرمائیں. جاوید خلیل رضوی. سورہ فاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ پڑھیں. مرشد کی زیارت کے لیے وظیفہ. محمد توحید عالم اور محمد شاہ نواز. دوشی پڑھیں کثرت سے درود شریف پڑھیں. جنات کے اثر سے نجات کا وظیفہ عطا فرمائیں. انصاری رئیسہ. آیت الکرسی پڑھیں. or translate about 200 books in Dutch on many Islami topics and published on my website. From these numbers, about 25 are from scripts of Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan radiyallahu ta'ala anhu. Even so, some speech in Dutch I have recorded and uploaded. Now I like to step forward by organizing meetings and gatherings, majalis, and spread the knowledge of Ala Hazrat from his books in Europe, but especially in Holland and Suriname. Therefore, I need permission and blessings from my holy Sheikh Taj Sharia and a name for the foundation organization that I will establish inshallah. Professor Dr. Muhammad Joseph Tangali. جی, وہ نام 2-3 نام رکھ کر کے بھیج دیں, ان میں سے حضرت کوئی نام بتا دیں گے. جی, دعا کے لیے اولاد ہو جائے. ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے شادی کر رہا ہوں. کوئی پرابلمز نہ ہوں. صحت, نیک آرزویں پوری ہوں. صحت, والدہ کی صحت. خالزاد بھائی جوا کھیلنا چھوڑ دے. والدین کی مغفرت.
ٹیومر کا آپریشن آسانی سے ہو جائے اور حمل بھی ساقط نہ ہو، والد کی مغفرت، ایمان کی حفاظت، جس سے شادی کرنی ہے وہ مسلک میں مضبوط ہو جائے، گناہوں کی مغفرت، جاب مل جائے، بہن کی شادی کے لیے، ان تمام تمناؤں اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں جناب توصیف رضا خان رضوی، عبد المتین، عرفہ فاطمہ، منشی توصیف محمد، طاہر حسین، رفیق احمد، تنظیم رضا، محمد سلیم شاہدی، محمد سہیل، مقصود رضوی قادری، شیخ اظہر، شیخ صاحب لال بھائی، شیخ عظیم، شیخ سلیم، شیخ کلیم، شیخ معراج، شیخ تسلیم، میمونہ بی، عبد الواحد یا عبد الوحید، محمد عرفان، محمد ذاکر رضا، محمد شاہنواز عالم، توصیف رضا، عتیقہ ذیشان، نہا فاطمہ، عاقلہ بیگم اور محمد آصف، اور ہم سب کے لیے بھی اللہ سب کی باتیں پوری کرے. آمین.